امریکہ نے عراقی کردستان سے فوج نکالنا شروع کر دیا۔ امریکی انخلا خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اس انخلا سے اور امریکہ نے عراقی کردستان سے اپنی فوج اور فوجی سامان نکالنے کا عمل شروع بھی کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، خاص طور سے گلف کنٹریز کی جو سیاسی حالات ہیں اس کے مد نظر، اور جس طرح سے امریکہ کے یہاں پر ابھی ایران کے ساتھ جو جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، ان سب کے درمیان یہ خبر کافی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایک بار پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کو کردستان سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اس پیش رفت کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر نئے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عرب اخبار الشرق الاوسط کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے شمالی عراق کے کردستان ریجن سے اپنی فوجی ساز و سامان اور فضائی دفاعی نظام کی مرحلہ وار واپسی شروع کر دی ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایران کے بہت ہی جارحانہ جوابی حملے کا نتیجہ ہے جو ایران نے امریکہ کے الگ الگ جو اس کے اہداف ہیں اس پر نشانہ سادھا تھا جوابی حملے کے دوران؟ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا تو ایران نے امریکہ کے جتنے بھی بیسز ہیں یا جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں الگ الگ ملکوں میں، چاہے وہ عراق ہو یا پھر وہ UAE ہو یا اردن ہو یا قطر ہو، ان تمام جگہوں پر، یا کویت ہو، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ ایک سوال یہاں پر ہے۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مسعود بارزانی کے میڈیا مشیر کفاح محمود نے کہا ہے کہ یہ مکمل انخلا نہیں ہے بلکہ پہلے سے تیار کیا گیا منصوبہ ہے، پلاننگ ہے۔ ان کے مطابق میڈیا میں آنے والی یہ خبریں کہ امریکہ نے عراق مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے درست نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ چند روز پہلے اطلاعات سامنے آئی تھی کہ اربیل کے قریب حریر ایئر بیس سے امریکی میزائل، ڈرون اور پیٹریاٹ دفاعی نظام ہٹا لیا گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوجی اور بھاری سامان بھی منتقل کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے، اسے کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ لیکن کفاح محمود کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام دفاعی نظام نہیں ہٹائے۔ اس نے اتنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھی ہے جو خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کافی سمجھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انبار صوبے کے مختلف امریکی اڈوں سے فوجیوں کو پہلے ہی حریر ایئر بیس منتقل کیا گیا تھا اور اب وہاں سے انہیں دوسرے کنٹریز بھیجا جا رہا ہے۔ اس عمل میں فوجی اہلکار، گاڑیاں، سامان، یعنی فوجی گاڑیاں، سامان اور فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق کردستان ریجن میں روایتی امریکی فوجی اڈہ موجود نہیں بلکہ وہاں امریکی مشیر عراقی فوج اور کرد پیشمرگہ فورسز کو تربیت دیتے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حریر ایئر بیس اور کردستان کے دیگر علاقوں پر ایران کی حمایت یافتہ عراقی گروپوں کی جانب سے بار بار ڈرون اور میزائل حملے ہوتے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف جولائی کے مہینے میں ہی کردستان پر 88 ڈرون اور میزائل حملے ہوئے ہیں، جن میں 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد بھی ایسے حملے رکنے کا امکان کم ہے، البتہ پیشمرگہ فورسز نے حال ہی میں ایسے دفاعی نظام حاصل کیے ہیں جن کی مدد سے کچھ ڈرون حملے ناکام بنائے گئے۔ وہیں دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی موجودگی کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور مسلسل حملوں کے بعد۔ ادھر عراق میں ایران کے قریبی مزاحمتی گروپ پہلے ہی امریکی حملوں کا جواب دینے کی دھمکیاں دے چکے ہیں، جبکہ بغداد حکومت نے ان گروپوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ستمبر تک کی مہلت دی ہے۔ تو کل ملا کر آپ یہ سمجھیں کہ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ امریکی فوج کی اس مرحلہ وار یعنی فیز وائز انخلا یعنی ایگزٹ یا وہاں سے نکلنا، چھوڑ کر جانا، اس کے بعد عراق اور پورے خطے کی سیکورٹی صورتحال کس سمت جاتی ہے اور کیا اس سے کشیدگی یعنی تناؤ کم ہوگا یا نئے تنازعات جنم لیں گے۔